والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة والمجتهدون قواد أهل الجنة والرسل سادة أهل الجنة. وقال في مقام آخر: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات بر محمد وآل محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت مجیدہ ہے، جس میں خطاب کرنے والی ذات ذوالجلال والاکرام عز شانہ و جل مقامہ، وہ خدا جو قادر مطلق بھی ہے، مدبر کائنات بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ایسا کریم ہے جو بن مانگے بے حد اور بے انتہا عطا کر دیتا ہے۔ خطاب اس ذات سے ہے اور مخاطب سید الانبیاء امام المرسلین ہے۔ خطاب ہو رہا ہے: قل، میرے حبیب کہہ دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن لے کے آئیں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا پائیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کے پشت پناہ، مددگار اور نصرت و تائید کرنے والے ہی کیوں نہ بن جائیں۔ نہ ان کی ہمت، نہ ان کی طاقت، نہ ان کے ہاں علم، نہ فہم، نہ فراست، نہ قرآن جیسا ادب، نہ قرآن جیسا اسلوب، یہ کسی صورت میں بھی قرآن جیسا قرآن پیش نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس آیت کا ظاہری ترجمہ جو آپ کے پاکیزہ، مقدس، حسینی، علوی اور فاطمی اذہان میں منتقل ہو چکا ہے، اور آپ تقریباً اب اس سے بہترین انداز میں آگاہ ہو چکے ہیں۔ ہم آج اپنی گفتگو کے چھٹے مرحلے میں ہیں۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ قرآن نور مبین ہے، قرآن منبع اور مرکز علم ہے، قرآن شفا ہے،
قرآن رحمت ہے۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو دل اس قرآن کا ظرف بن جاتے ہیں، قرآن کے صدقے میں اللہ انہیں عذاب نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ان نورانی کلمات کے بدلے میں یا برکت سے اللہ اسے ایسے غنی کر دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے ہاں غربت اور فقر کا مکمل دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں آتی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ کبھی توجہ نادار نہیں ہوتا ہے جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے۔ آج ایک نئی حدیث کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ سرکار سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، بتاؤں جن کے قلوب قرآن کا ظرف ہے یا جو قرآن کے نور اور علم کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں، اس میں ادنا درجہ بھی ہے، اس میں درمیانہ درجہ بھی ہے، اس میں اعلیٰ درجہ بھی ہے، اس میں پھر والراسخون فی العلم کا درجہ بھی ہے۔ توجہ، جو صرف انوار قدسی اور ائمہ معصومین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راسخون فی العلم کی فہرست میں نہیں آتا ہے۔ لیکن جتنا قرآن کا علم ہے، دیکھیے ہم نے اسی آیت کو اس اشرے میں یاد بھی کر لیا، معنی بھی آ گیا، مطلب بھی آ گیا، خطاب الہی سے آگاہ بھی ہو گئے۔ سرکار سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، جن لوگوں کے سینوں میں قرآن ہوگا وہ جنتیوں کے درمیان جانے پہچانے افراد ہوں گے۔ یعنی ان کا چہرہ بتا رہا ہوگا، وہ توجہ فرمائیے گا، وہ بتا رہے ہوں گے کہ ہمارے سینوں میں قرآن کا علم تھا۔ یعنی اس عمل کا اثر، اس نورانیت کا اثر جنت میں بھی ان کے چہروں میں عیاں رہے گا۔ پھر فرمایا والمجتہدون، کوشش کرنے والا۔ یہاں مجتہد کا وہ اصطلاحی معنی فقیہ والا نہیں ہے کہ جو ہمیں 40 سال کی محنت کے بعد ائمہ کے بتائے ہوئے حلال و حرام سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی غلطی کی جاتی ہے کہ مجتہد حلال و حرام بناتا ہے۔ نہیں بھائی، مجتہد ائمہ کے بتائے ہوئے حلال و حرام کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لیکن یہاں میں وہ معنی فقیہ والا نہیں لے رہا ہوں۔ یہاں قرآن میں یہ جو لفظ ہے والمجتہدون، کوشش کرنے والے، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ بڑا نمازی ہے، اپنی نمازوں میں مکمل اہتمام کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے، جب اس کے ہاں اللہ کا رزق آتا ہے تو جن لوگوں کا اللہ نے اس کے رزق میں حق رکھا ہے یہ ان کے لیے بڑا اہتمام کرتا ہے۔ براللہ ماشاءاللہ یہ ساری عبادتیں اہتمام سے انجام دیتا ہے۔ فرمایا والمجتہدون، جو لوگ بندگی الہی میں، اطاعت پروردگار میں سعی و کوشش کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں قواد اہل الجنہ، جب بہشتیوں کو لشکر در لشکر، گروہ در گروہ جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو یہ کوشش کرنے والے کس میں؟ اطاعت پروردگار میں، بندگی پروردگار میں، خدا کے احکام کی بجا آوری میں جو کوشش کرتے ہیں، یہ ان جنتیوں سے آگے آگے ہوں گے۔ یعنی ہراول دستہ جو جنتیوں کا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے بندگی پروردگار میں سعی کی ہے، جنہوں نے کوشش کی ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا والرسل سادت اہل الجنہ، یہ جتنے بھی رسول ہیں، یہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے تاج نبوت عطا فرمایا، منصب رسالت عطا فرمایا، فرمایا یہ جنتی لوگوں کے سردار ہوں گے۔
سادہ سید سردار کو کہتے ہیں، سادہ اسی سید کی جمع ہے، یہ جنتی لوگوں کے کیا ہے، یہ سردار ہیں۔ توجہ فرما لی آپ نے، یعنی جس کے سینے میں قرآن کا علم ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو بندہ حاملان قرآن میں سے ہے عند اللہ وہ بڑا ہی مقام رکھتا ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ بہت سادہ سے لفظ ہے، یعنی ہدایت الہیہ کے مکمل، توجہ فرمائیے گا، دستور کا نام قرآن ہے۔ بھائی اللہ اپنے بندوں کو ہدایت کرنا چاہتا ہے نا، تو ایک مکمل دستور چاہیے۔ اس مکمل دستور کو جو ہدایت بشریت کے لیے ہے، وہ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک خاص زمانہ کے لیے، بلکہ الی یوم القیامہ اس دستور کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن حکیم کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جس دور میں قرآن رہا اس دور میں معلم قرآن بھی رہے، جس دور میں یہ وحی منزل رہی اس دور میں اس وحی کو حقیقی معنوں میں سمجھنے والے بھی رہے ہیں۔ اس لیے لکھنے والے نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے اور قرآن قیامت تک کے لیے تھا، توجہ فرمائیے گا، اور قرآن قیامت تک کے لیے تھا، اللہ نے قرآن کو میراث بنا دیا اور اہل بیت کو اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ کون وارث ہے قرآن کا؟ ہم ادھر ادھر سے اٹھنے والی ٹیں ٹیں کی آوازوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کے حقیقی وارث کون ہے۔ آپ کہیں مولانا گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن سے ثابت کر دو۔ توجہ فرمائے گا کہ قرآن کے وارث کون ہے۔ سورہ مبارکہ فاطر 32ویں آیت قرآن فرمایا ثم اورثنا الکتاب، توجہ، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کو ان لوگوں کی وراثت میں دے دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ بنایا ہے۔ میں آج بڑی ہمت کر رہا ہوں، میں بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ بات آپ تک پہنچاؤں، اور آج میں پکا ارادہ کر کے آیا تھا کہ یہ گفتگو آپ کی سماعتوں تک پہنچنی چاہیے۔ پروردگار جنہیں تو نے مصطفیٰ بنایا، یعنی سادہ لفظ منتخب کیا، چنا، جو تیری بارگاہ میں برگزیدہ ہیں، انہیں تو نے قرآن کا وارث بنایا۔ سارے کہو پروردگار عالم، ہمیں کیا معلوم یہ قرآن کے منتخب وارث کون ہے؟ بس ہم لفظی حد تک اتنا تو جانتے ہیں، اتنی خبر رکھتی ہے کہ اللہ ایک مصطفیٰ ہے۔ تو نہیں سنیے گا، اللہ ایک مصطفیٰ ہے جس کے بارے میں ہم اطلاع بھی رکھتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں خبر بھی ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں۔ یہ باقی مصطفیٰ کون ہے؟ کہا جس کے بارے میں خبر رکھتے ہو اسی کے پاس جاؤ، وہی بتائے گا۔ اللہ اکبر، کہیں اور نہیں جانا، یہ سید صاحب کہیں اور نہیں جانا۔ جس مصطفیٰ کو پہچانتے ہو اسی کے پاس جاؤ، وہی بتائیں گے کہ وہ منتخب شدہ وارث قرآن کون ہے، وہ برگزیدگان بارگاہ الہی قرآن کے وارث کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم پھر ایک مرتبہ یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، جسے پہچانتے ہو
اسی کے در علم پر جاؤ، جسے جانتے ہو اسی کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے کہ یہ چنے ہوئے لوگ کون ہیں۔ آئے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ استفا کیے گئے، یہ چنے گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا اولہم علی و آخرہم مہدی، یہ چنے ہوئے لوگ ان میں سب سے پہلے علی ہے، سب سے آخری مہدی ہے۔ جیتے رہو، سب سے پہلے علی وآخرہم مہدی۔ توجہ، جب سرکار نے نا یہ جملے ارشاد فرمائے، اچھا میرے اندر ذرا تھوڑا سا تحقیق کا جذبہ تھا، میں ریسرچ کرنے لگا، میں نے کہا چلو یہ تو شیعہ مفسرین محدثین علماء انہوں نے تو لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرما دیا کہ اولہم علی و آخرہم المہدی۔ توجہ، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہاں حضرت حجت آخر ہے۔ اب ذرا سوچنا چاہیے، کیا منابع اہل سنت میں بھی کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ جہاں پیغمبر نے قرآن کے وارث مقرر فرما دیے؟ بھائی اہل سنت احباب بیٹھے ہیں، کافی ہیں، میں ان کے چہروں کو دیکھتا رہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ بھائی کیا منابع اہل سنت میں، کتب اہل سنت میں بھی کوئی ایسی بات ہے؟ جنابی المودہ میں حنفی قندوزی نے بھی یہی جملہ لکھا ہے، سنیے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہا ایک گروہ چلا بارگاہ رسالت میں پہنچے، صحابی جا کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ منتخب شدہ کون ہے؟ سرکار رسالت نے یہی جملہ ارشاد فرمایا اولہم علی و آخرہم مہدی۔ اب چونکہ یہ گروہ تصدیق کرنے گیا تھا، یہ پیغمبر سے توجہ تائید لینے گیا تھا، سرکار سنیے گا جملے، سرکار رسالت نے نا عجیب جملہ کہا میرے پاس آنے والوں مجھے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ پہچانتے ہیں، آپ مصطفیٰ ہیں۔ سنیے گا خدا کے لیے، کہا ہم پہچانتے ہیں آپ مصطفیٰ ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرا نام بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا جب مصطفیٰ کو بھی پہچانتے ہو، میرے نام کی بھی تو معرفت رکھتے ہو۔ سرکار نے فرمایا کتنی خوبصورت حدیث ہے، سرکار نے فرمایا غور فرمائیے گا، میں محمد ہوں جنہیں اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے، ان کے بارے میں کہا ہاں میں ارشاد فرما رہا ہوں، مصطفیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں اولنا محمد و آخرنا محمد وکلنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد۔ کہا جس کی بارگاہ میں پوچھنے آئے ہو اور وہ بھی محمد ہے، جن کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں وہ بھی سارے محمد ہیں۔ ہوئے سرکار نے یہ اہل سنت منابع سے۔ اچھا ایک مسئلہ حل کرتے جائیں، آج ذرا تھوڑی سی ہمراہی کر لو، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے۔ کسی نے اعتراض کر دیا اس حدیث پہ، ذہن چھوٹا تھا نا بیچارے کا، اعتراض کر دیا بھائی اگر یہ سارے محمد ہیں جیسے سرکار نے ارشاد فرما دیا تو پھر سب کا نام محمد ہی ہونا چاہیے، سب کو محمد ہی پکارو۔ پھر یہ علی، یہ حسن، صلوات پڑھ لیتا کہ پھر میں نام پکاروں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پھر یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، یہ زین العابدین علی ابن الحسین، یہ باقر العلوم، تو پھر یہ نام علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ بندہ بڑا سمجھدار تھا، اندر کی بیماری کو جانتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے ہاتھ میں قرآن لیا، سنو مثلا یہاں پورا قرآن پڑھا ہو، اب میری پاکٹ میں نہیں ہے ورنہ میں نکال کے زیارت کروا دیتا آپ کو۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے قرآن لیا، قرآن لیکن اس نے کہا بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن، ورق گردانی شروع کی، اس نے پہلی سورت نکالی، کہا بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ کہتے فاتحۃ الکتاب۔
دوسری سورت نکالی، کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا سورہ بقرہ، نکالتا گیا سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، توجہ فرمائیے گا، سورہ مائدہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، ہر سورت کا توجہ فرمائے گا، پوچھتا گیا یہ نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہا اسے فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ کہا کیونکہ یہ کتاب کے شروع میں آئی ہے۔ اسے سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ توجہ، کہا اس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ اسے سورہ مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں دسترخوان کا تذکرہ ہے۔ اسے سورہ نساء کیوں کہتے ہیں؟ اس میں عورتوں کے احکام زیادہ تر بیان ہوئے ہیں۔ جملے سنو، اسے آل عمران کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں ذریت عمران کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ توجہ فرمائے گا، اس کو یوسف کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں یوسف کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ کہا کیوں کہا گیا؟ کہا ہر صورت میں پائی جانے والی اہم بات کو مد نظر رکھا، اسی کے مطابق نام گن دیا۔ جب یہ سارے نام گنوا لیے، کہا سورہ بقرہ قرآن نہیں ہے، ہائے 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 سورہ مائدہ قرآن نہیں ہے، کہا یہ مختلف ناموں کے ساتھ بھی یہ قرآن ہے، جیسے 114 سورتیں مختلف ناموں کے ساتھ پھر بھی قرآن ہے، یہ 14 سیرتیں بھی نام جدا ہے، یہ سال محمد ہے۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، یا علی یا علی یا ہے کوئی ماہی کا لال جو انکار کرے کہ بقرہ نام ہے قرآن نہیں ہے، نساء نام ہے قرآن نہیں ہے؟ توجہ فرمائیے گا، علی نام ہے، سنیے گا، حسن نام ہے، حسین نام ہے۔ اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کہنے 10 ہے لیکن میری ہمت ایک جملے کے کہنے کی ہے، علی نام ہے، توجہ فرمائیے گا، لیکن یہ دوش رسالت پر یہ محمد بلند اتنا ہوا کہ اسے علی کہنا پڑ گیا۔ اوہ ہوئے ہوئے یا رسول اللہ سلامتی، دعا کا تعالی، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار، توجہ فرمائی، بے شمار حیداری۔ ہم تو مختلف ناموں والے جو بزم رسالت میں بیٹھتے تھے ان کو بھی صحابی کہہ دیتے ہیں۔ ہم تو بڑے عقیدت مند لوگ ہیں نا، بزم رسالت کا ہمیں تو بڑا لحاظ رہتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کتاب کا نام ہے 100 منقبہ، یعنی 100 قصیدے جو سرکار رسالت نے علی ابن ابی طالب کی شان میں کہے۔ توجہ فرمائیے گا، امیر المومنین کی شان میں سرکار نے وہ 100 قصیدہ ہے، جناب فضل ابن شاہزان نے ان قصیدوں کو عربی زبان میں جمع کیا ہے۔ اس کا 41 نمبر جو قصیدہ ہے، توجہ فرمائیے گا، اس میں یا اس قصیدے کو، اس منقبت میں کہتا ہوں، اس منقبت اور اس قصیدہ کو 3 صحابیوں نے نقل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے زیادہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ آؤ آج ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ صحابہ نے کیا کہا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں آپ مانتے ہیں یا ہم مانتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا نا۔ بھائی میدان میں آئے نا، مرد میدان میں آتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم صحابہ کی مانتے ہیں، آؤ ہم تمہیں بھی دعوت دے رہے ہیں، آؤ صحابہ کی مانو۔ لڑائی کیا بات ہے، کام کہہ رہے ہیں، آؤ ہم بتاتے ہیں صحابہ نے کیا کہا ہے، آؤ ان کی مانو، صحابہ کو بھی مانو، صحابہ کی بھی مانو۔ 3 صحابیوں نے اس عظیم بات کو نقل کیا ہے۔ خدا کرے وقت میں برکت ہو، مجلس میں نے پوری پڑھنی ہے، غور فرمائیے گا، غور فرمانا ذرا۔ کہا کہ صحابہ کی مانو، 3 صحابیوں نے نقل کیا، ایک ان میں جناب عبداللہ ابن عباس، دوسرے ابو سعید خدری، اور تیسرے سنیے گا جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ تینوں صحابی ہیں، غور فرمائیے گا۔ بھئی نام تو یاد ہو گئے نا، عبداللہ ابن عباس شاگرد علی، ابو سعید خدری جس کو شیعہ سنی سب بہت معتبر سمجھتے ہیں، بہت معتبر سمجھتے ہیں، توجہ فرمائے گا، اور تیسرے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری۔
جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار رسالت مسجد میں تشریف لائے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور آج سمجھ کے جانا ہے، مجھے دعا دے کے جانا ہے۔ کہتا ہے سرکار رسالت ممبر کی زینت بنے، اور اس نے جو جملہ لکھا ہے کمال کر دیا، کہتا ہے بدر الدجا شمس الضحا سید الانبیاء ممبر پر تشریف فرما تھے، ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق نور رسالت سے نور کسب کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے 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 اللہ یا رسول اللہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، آپ تو اچھے سامنے ہیں، ذرا بات کو ذرا ڈیپلی سننا، غور فرمائیے گا۔ کہا کہ پیغمبر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، سرکار رسالت نے خطبہ دیا، کہا یا معاشر الناس، اے لوگو۔ اچھا میں نے بڑا سوچا کہ بیٹھے صحابی ہیں، مسجد نبوی ہے اور سرکار رسالت خطاب کر گئے اے لوگو، کیونکہ وہ پوری بشریت کے لیے ہادی ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا کہ اے مسجد میں بیٹھنے والو۔ ہاں رسالت کا دائرہ وسیع ہے، اس لیے کہا اے یا معاشر الناس، اے لوگو۔ جب کہا نا یا معاشر الناس، سرکار رسالت نے جو کلمات کہے نا، توجہ فرمائیے گا، جوش و جذب محبت سب اپنی جگہ پر، ذرا اسے قلم نور سے صفحہ دل پر لکھ لینا۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل لکم بابا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک دروازہ بنایا ہے۔ میں آہستہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان اللہ تعالی جعل لکم بابا من دخلہ امن من النار ومن الفزع الاکبر، جو اس دروازے میں داخل ہو جائے گا اس کو جہنم سے بھی امان مل جائے گی اور روز قیامت کی سختیوں سے بھی اسے امان مل جائے گی۔ کیا کلمات ہیں! روز قیامت کا اہتمام کرنا، اس کو فضائع اکبر کہا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، معصوم فرماتے ہیں کتنا خوش بخت ہوگا وہ انسان جس کو قیامت والے دن میدان محشر میں پورا قدم رکھنے کی جگہ مل جائے۔ بس اتنا میں پڑھتا ہی اتنا ہوں، خیال کرنا، فضائع اکبر کا اہتمام کر کے جانا، اور اس کا اہتمام میں ابھی بیان کروں گا آخر مجلس میں۔ توجہ فرمائیے گا، امن من النار ومن الفزع الاکبر، وہ آگ سے بھی بچ جائے گا، فزع اکبر سے بھی بچ جائے گا۔ یہ جملے کس نے نقل کیے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ جملہ کہا نا، محفل میں اسی مدینہ میں مجلس میں کون بیٹھے تھے؟ ابو سعید خدری بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، آئی اباسی تے نیند دی ماسی، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ غور فرمائیے گا، ابو سعید خدری بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، لفظ سننا، کہا اِہْدِنَا هَذَا الْبَابَ حَتَّى نَعْرِفَهُ، یا رسول اللہ اس دروازے کی طرف رہنمائی تو کر دے تاکہ ہمیں معرفت ہو جائے۔ خدا کی قسم کمال کے جملے ہیں۔ کہا اہدنا ھذا الباب، اس دروازے کی طرف ہماری ہدایت فرما دے، حتی نعرفہ، تاکہ ہم اسے پہچان سکیں۔ اب منبر پر بیٹھے ہیں رسول، اصحاب کا مجمع ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ اس دروازے کی ہمیں رہنمائی کر دے، اس دروازے کا تعارف کرا دے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہوگا علی بن ابی طالب سید الوصیین امیر المؤمنین اخو رسول رب العالمین خلیفۃ اللہ علی الناس اجمعین۔ سرکار رسالت نے فرمایا ابو سعید وہ کون ہے؟ کہا وہ علی ابن ابی طالب ہے جو وصیوں کے سردار ہے، مومنوں کے امیر ہے، محمد کے بھائی ہے، زمین پر اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی جملہ کہا کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟
وہ دروازہ ہے کون؟ علی ابن ابی طالب۔ خدا کی قسم یہاں بیٹھ کے مجھے بھی تو انصاف دو نا کہ دروازے پہ کھڑا رہنا اور بات ہے، دروازے سے عبور کر کے قلعہ ولایت میں جا کے علی کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا اور ہے۔ یہ در دکھانے کا نہیں، اس در سے گزر کر انہی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ورنہ در تو دیکھنے والے مدینے میں منافق بھی علی کا در نہیں نظر آتا تھا، انہیں آتا تھا، لیکن جو چلا گیا توجہ فرمائے گا اور زندگی گزار لی، اس کے لیے فرمایا ان اللہ جعل لکم بابا، اللہ نے تمہارے لیے دروازہ بنایا ہے۔ اچھا بات یہاں نہیں رکی، ابو سعید خدری کہتا ہے سرکار رسالت نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ سرکار نے فرمایا من ارادا من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التي لا انفصام لها فلیتمسک بولایت علی بن ابی طالب۔ قرآن میں پڑھتے ہیں نا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، توجہ فرمائیے گا۔ ہاں سرکار رسالت نے فرمایا ایھا الناس، وہی لفظ ہے، وہاں تھا معاشر الناس۔ جب یہ جملہ پڑھا تو کہا ایھا الناس، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نہ ٹوٹنے والی رسی سے متمسک ہو جائے، وہ فلیتمسک بولایت علی ابن ابی طالب، وہ علی کی ولایت کی رسی سے متمسک ہو جائے۔ جیتے رہو۔ پھر سرکار نے تیسرا جملہ، پھر جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا من احب ان یعرف، توجہ، من احب ان یعرف الحجت بعدی، جو بندہ میرے بعد حجت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کی حجت کیا ہے، فرمایا فلیعرف علی ابن ابی طالب، اسے چاہیے وہ علی کی معرفت حاصل کرے۔ جملے سن لینا، خدا کی قسم صفحہ دل پر لکھ لینا۔ سرکار رسالت نے ابو سعید کہتے ہیں تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا من ارادہ، یہاں لفظ احبا نہیں ہے، کتنا دقیق آپ کے لیے پڑھ کے لے کے آتا ہوں حدیثوں کو، بھائی ڈر لگتا ہے معصوم کچھ کہے میں کچھ کہوں، وہی لفظ جو صادر ہوئے جو نقل ہوئے وہی پڑھتا ہوں۔ ہاں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، وہ گال تو سبھی سنی ہوئے بے چوراں دی بجاجی تے ڈانگا دے گاز، سٹیج گیا لب، پتہ ہی نہیں معصوم آکھیا یا نہیں آکھیا، اپنی جیب جو کٹ کٹ کے اللہ اینجا کیا ہو سی، رسول اینجا کیا ہو سی، علی اینجا کیا ہو سی۔ بھائی نہیں، یہ آکھیا ہو سی یہ دین نہیں ہے، جو کہہ دیا وہ دین ہے۔ تسی تے اجا سارے میرے اور اسے ہو سی تے کھلے ہو، توجہ فرمایا آکھیا ہو سی، توجہ فرمانا، نہیں پڑھے نا کہ حدیث نقل کرنے کا طریقہ کیا ہے، بولنے کا سلیقہ کیا ہے، کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا، معصوم کی طرف غلط نسبت تو نہیں دی جا رہی، کہیں میں اپنی عمارت ایمان کو گرا تو نہیں رہا، یہ سوچا ہی نہیں ہے، بس انہوں نے یہی دیکھنا ہے، بس نعرہ بھی لگ جائے، دہاڑی بھی لگ جائے، کسی کا دین برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دین رکھو، کسی کو بھی تحریف کرنے کی اجازت نہ دو۔ آپ اس دین تک آسانی سے نہیں پہنچے ہیں، توجہ فرمائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا من اراد ان یتولی اللہ ورسولہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اور رسول کا اطاعت گزار بن جائے۔ سننا کیا قیمتی لفظ ہے سرکار رسالت کی، من ارادہ ان یتولی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں آ جائے، سرکار نے فرمایا فلیقتدی، اقتداء سمجھتے ہو نا، فلیقتدی علی ابن ابی طالب والائمۃ من ذریتی فانہم خزان علمی۔ سرکار نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ علی کی اقتداء کرے، علی کے پیچھے چلے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ علی کی اقتداء کرے، وہ علی کے پیچھے چلے، توجہ فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا
والآئمۃ من ذریتی، اور میری نسل سے ائمہ کے پیچھے چلے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے پیچھے تو ساری زندگی ہم چلتے رہے، یہ علی اور یہ ذریت، یہ نسل رسول کہاں سے آ گئی؟ کہا اگر میرے بعد کسی کو دیکھنا ہے تو یہی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خُزَّانُ عِلْمِ، کیونکہ یہ مجھ محمد کی علم کے خزانہ دار ہیں۔ فَإِنَّهُمْ خُزَّانُ عِلْمِ، یہ میرے علم کے خزانہ دار ہیں۔ ابو سعید خدری کہتا ہے کہ میں نے یہ 3 جملے سرکار رسالت سے سنے کہ جب میں نے یہ سوال کیا تھا اہدنا، ہماری ہدایت فرما دیجئے، ھذا الباب، اس دروازے کی طرف، کہتا ہے سرکار رسالت نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اب ذرا ہمراہی ہو تو میں آگے پڑھ لوں، تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا۔ اب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی ایک سوال کیا، میں بڑی علمی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اچھا اتنا لطف مطالعہ کرنے میں نہیں آتا جتنا سنانے میں آتا ہے، کیونکہ ظاہر اہل ولا تک پیغام پہنچ رہا ہے، لوگوں کے اذہان اہل بیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، توجہ۔ اور سرکار نے یہی فرمایا تھا اللہ ان لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بڑھاتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت دلوں میں بڑھانی چاہیے، حق بنتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ جناب جابر نے سوال کر لیا، کہا یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرما دیجئے، کہا کہ یہ میرے علم کے خزانہ دار ہیں، والآئمۃ من ذریتی، ایسے ہی ہے نا میری نسل سے جو ائمہ ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ ایک اور احسان فرما دیجئے، ما عدتہم، ان کی تعداد کتنی ہے؟ جیتے رہو جیتے رہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ علم دوست لوگ ہیں، علماء دوست لوگ ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، حقیقت سننا چاہتے ہیں، سنیے گا یہ جملے۔ کہا ما عدتہم، ان کی تعداد کیا ہے؟ سرکار رسالت نے قرآن حکیم کی 3 آیتیں پڑھی۔ بات سنو، غور فرمائیے، بھئی سادہ سا جواب دے دیتے بھئی ان کی تعداد 12 ہے، نہیں 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 نہیں، سرکار رسالت نے بڑا تکلف کیا، غور فرمائیے گا، قرآن حکیم کی 3 آیتیں پڑھی، توجہ فرمائیے گا، قرآن حکیم کی 3 آیتیں پڑھی، فرمایا عدتہم عدت الشہور، فرمایا جتنی اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد بنائی ہے، ہائے 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 ہائے، زندگی ہو جیتے رہو۔ کیوں؟ قرآن فرما رہا ان عدت الشہور عند اللہ 12، توجہ فرمائیے آپ نے، فی کتاب اللہ ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک وہ بھی قرآن میں، کہا وہ 12 ہے، کہا وہ ائمہ بھی، سنیے گا جتنے مہینوں کی تعداد اتنے میرے جانشینوں کی تعداد۔ سرکار نے دوسری آیت پڑھی، سرکار نے فرمایا عدتہم عدت العیون، فرمایا میرے جانشینوں کی، ان اماموں کی تعداد چشموں کے برابر ہے کہ جب موسیٰ کو حکم ہوا تھا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَ عَيْنًا، توجہ فرما رہے ہو نا کہ جب موسیٰ کی امت نے کہا تھا ہمیں اپنا اپنا چشمہ چاہیے، بھائی 12 قبیلے تھے، کہا ہم کیوں دوسرے کے قبیلے کے چشمے سے پانی پئیں، بڑے ہی ہٹ دھرم تھے، بڑے ہی خود غرض تھے، بڑے ہی مغرور تھے، لیکن مسئلہ ہدایت کا تھا۔ جناب موسیٰ نے عمران کو اللہ نے حکم دیا پتھر پر عصا مارو، عصا مارا گیا، 12 چشمے پھوٹے، ہر ایک، وہ قرآن کہتا ہے نا ہر قبیلہ اپنے اپنے گھاٹ کو جانتا تھا کہ میں نے کہاں پانی پینا ہے، توجہ فرمائیے گا، کہا جیسے 12 چشمے موسیٰ کی قوم کے لیے تھے اسی طرح میری امت کے لیے بھی 12 ہاں میرے جانشین ہوں گے۔ جملہ لینا، دعا دینا، میں سوچنے بیٹھ گیا، چشمے بھی 12، امام بھی 12، چشمے بھی 12، امام بھی 12۔ ادھر پیغمبر نے فرمایا خزان و علمی، یہ میرے علم کے خزانہ ہے۔ موسیٰ کی امت پانی پی کر سیلاب ہو گئی، محمد کی امت 12 اماموں سے علم لے کر سیلاب ہو گئی۔ اوہ یا علی یا علی یا علی، کیا مناسبت ہے، جیتے رہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائیوں کو، واقعاً خدمت گزاری ہے میری طرف سے،
خدمت گزار ہوں آپ کا۔ تیسرا، سرکار نے تیسری آیت پڑھی، سرکار نے تیسری آیت تلاوت کر کے ارشاد فرمایا اِنَّ عِدَّتَهُمْ عِدَّةَ نُقَبَاءِ بنی اسرائیل، کہا ان کی تعداد بنی اسرائیل کے نقیبوں کی مانند ہے۔ نقیب کہتے ہیں ذمہ دار، رہنما، ہادی، پیشوا۔ اس کو قرآن نے نقیب کے لفظ سے کیا کیا ہے؟ وہ سنیے گا، نقیب کے لفظ سے قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے، کہا جتنے نقیب تھے بنی اسرائیل میں ائمہ کی تعداد اتنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَةَ نَقِيبًا، ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے۔ کہا جتنے نقبائے بنی اسرائیل تھے، یہ اماموں کی تعداد اتنی ہے۔ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں سوچنے بیٹھ گیا یا رسول اللہ، جناب جابر نے سوال تو اتنا کیا تھا کہ وہ امام، وہ آپ کی ذریت سے امام کتنے ہوں گے؟ یا رسول اللہ آپ صادق و صدیق نبی ہے، یا رسول اللہ آپ اتنے سچے ہیں کہ اگر مشرکوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ پہاڑ کے پیچھے اگر کہوں کہ لشکر آ رہا، انہوں نے بھی کہا تھا آپ اتنے سچے ہیں کہ ہم نبوت تسلیم کرے نہ کرے، رسالت تسلیم کرے نہ کرے، آپ کے سخن کو ہم، آپ کی گفتگو کو ہم، آپ کی بات کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ ہاں یا رسول اللہ اگر جابر کو اتنا بھی کہہ دیتے کہ 12 ہیں وہ تسلیم کر لیتے، یہ اتنا تکلف، یہ اتنی اتنا تکلف کہ ایک آیت پڑھی، دوسری آیت پڑھی، تیسری آیت پڑھی، کہا غور نہیں کیا۔ ہم ایک حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد میرے جانشین وہ ہے، سنیے گا، کہ جن کی تعداد کی بھی قرآن تائید کرتا ہے، جن کی سیرت کی بھی قرآن تائید کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے انہیں اپنا ہادی بنایا ہے جن کی تعداد بھی قرآن سے ملتی ہے، جن کی سیرت بھی قرآن سے ملتی ہے، ہم نے انہیں ہادی بنایا ہے۔ اب وہ 10 منٹ جو میں نے آپ سے مانگے تھے، میں اب وہ پڑھنے لگا ہوں۔ پہلے میں نے سبق سنایا ہے، آج میں اب آپ کو کچھ سنانے لگا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، ہاں جی، جملے سننا، لیکن یہ سب کچھ محبت میں ہے، آپ کے ساتھ الفت میں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کہا کہ جتنے نقبائے بنی اسرائیل ہے، جن کی تعداد کی تائید بھی قرآن کرتا ہے، جن کی سیرت کی تائید بھی قرآن کرتا ہے۔ سرکار امیر المومنین بیٹھے تھے، کہا یہ امامت کیا ہے؟ اب ذرا سنیے گا، نہ آیا کرو لفظوں کے دھوکہ میں۔ اگر کوئی نہج البلاغہ سے، صحیفہ سجادیہ سے، قرآن سے حوالہ دیتا ہے اور تفسیر بالرائے نہیں کرتا، اس کی بات کی ویلیو ہے۔ میرا خیال، میرا عقیدہ، میرا ذہن، امام زمانہ بھی یوں کہیں تو میں یوں نہیں کروں گا۔ تسی تلو نعرہ مار دیں دے ہو، بھائی بندہ امام زمانہ سے ٹکرا گیا ہے، آپ نے نعرہ لگا دیا۔ یہ لفظ ہیں میرے پاس ریکارڈ ہے، اللہ بھلا کرے اس موبائل کا، ہر بلا اللہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ کہا امام زمانہ بھی کہیں تو میں نہیں مانوں گا۔ تیری کیا ویلیو ہے زمانے کا امام کہے اور تو تسلیم نہ کرے؟ اصلاً جو بندہ یہ لفظ کہتا ہے، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ امام زمانہ کی بھی نہیں مانوں گا، تو وہ کس کی مانے گا؟ وہ جس طرح وہ کہا تھا نا کسی نے، بھائی جی یہ ایران والے شیعہ ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو وہ مولانا ثاقب مصطفی نے کہا چلو پھر نیتن یاہو کو سنی بنا لو۔ وہ تو سنی ہے نا، جاؤ اس کی مدد کر لو۔ اگر شیعہ کی مدد نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر جاؤ اسرائیل والے تو سنی ہے، ان کی کر لو۔ اچھا جواب ہے نا، بہت اچھا جواب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بھائی جو امام زمانہ کی نہیں مانتا اس کو شیعہ کی صف میں ہونا چاہیے؟ وہ آپ کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں، وہ آپ کا دین برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مرتد ہے، مرتد، یہ ارتداد ہے کہ زمانے کے امام کے حکم کی اطاعت سے ارتداد۔ یہ جمل صفین یہ کون تھے؟ یہ سارے مرتد تھے، مرتد عن الولایہ، ولایت سے مرتد تھے۔ جو امام زمانہ کو کہتا ہے کہ اگر آپ بھی کہیں تو میں نہیں مانوں گا، یہ امام کی ولایت سے مرتد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بڑی باتیں ہیں لیکن اتنا ہی کہہ دیتا ہوں۔ نہج البلاغہ کھولو، امیر المومنین سے پوچھو یا علی یہ نظام امامت کیا ہے؟
جیو جیو، خدا کی قسم یہ سارے مقدس تسبیح کے دانے، میں کہتا ہوں کہ یہ عزادار خاک شفا کی توجہ پروئی ہوئی تسبیح کے دانے ہیں۔ جیسے وہ روتی ہے یہ بھی غم حسین میں روتے ہیں، جیسے وہ چلتے پھرتے حسین حسین کرتی ہے یہ بھی چلتے پھرتے حسین حسین کرتے ہیں۔ یہ خاک شفا کی تسبیح کے جتنے دانے آپ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اس سے بڑا لفظ میرے پاس عزادار کے لیے نہیں ہے کہ یہ خاک شفا کی تسبیح کے دانے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں دوستو، علی سے پوچھتے ہیں یہ نظام امامت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الامامت نظاما للملت، فرمایا ملتوں کے لیے یہ امامت ایک نظام ہے۔ یہ امامت کیا ہے؟ نظام ہے۔ خوبصورت جملے ہیں، کہہ رہا ہوں بڑے آہستہ سے کہہ رہا ہوں۔ ائمہ ہدا علیہم السلام کا مقام، ان کی عزت، ان کا شرف یہ ہے کہ حتیٰ ائمہ کے نام کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ سنو، بڑے بامعرفتوں کے سنو، تکلف کس بات کا ہے؟ ہم نے ایسے ہی 30 40 25 سال ایسے ہی حوزات علمی ہمیں گزار گئے، ایسے ہی کتابیں کھنگال کے توجہ فرمائیے گا، بچے تھے گئے، بوڑھے ہو کے واپس آ گئے، غور فرمائیے گا۔ اور جب کوئی بندہ، اب اس سے بھی قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں کے روشن دان سے ائمہ کی زیارت کرتا ہے، یہ زیارت اس کے دل میں اتنی اتر جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ائمہ کے نام کا بوسہ لیا کرو، ائمہ کے نام کی زیارت کیا کرو، ائمہ کے نام کو سینے سے لگایا کرو، ائمہ کے نام کو لکھ کر اپنے ہمراہ رکھا کرو، ائمہ کے نام کو کسی پاکیزہ برتن پہ لکھ کے شفا کی نیت سے ان اسماء کو گھول کے پی لیا کرو۔ سنیے گا، جو زیارت کرتا ہے اس کی آنکھوں میں نورانیت آ جاتی ہے، جو مس کرتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، جو دل سے لگاتا ہے اسے اطمینان مل جاتا ہے، جو ہمراہ رکھتا ہے اس کو حفاظت مل جاتی ہے۔ توجہ، جو ان مقدس ناموں کا پانی پی لیتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے۔ پھر علی سے پوچھو، کہو یا علی، یہ امامت ایک نظام ہے، نظام للملت، یا علی ہم چاہتے ہیں اس نظام کی تعظیم کریں، اس نظام کی تقریم کریں۔ سنیے گا خدا کے لیے، اس نظام کی تعظیم کریں، اس نظام کی تقریم کریں۔ جو کوئی غلط لفظ کہے، خدا کی قسم سے ہم اپنی صفوں سے نکال کے کہیں نہیں تو نے نظام ولایت کو سمجھا ہی نہیں ہے، نظام امامت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آؤ علی ابن ابی طالب سے پوچھتے ہیں، علی نے فرمایا والامامت نظاما للملت وطاعتہ، توجہ فرمائیے گا، وطاعت تعظیما لہا، جو بندہ نظام امامت کی تعظیم کرنا چاہتا ہے وہ اس نظام امامت کی اطاعت کرے۔ میں یوں جملے کہا کرتا ہوں، یہ نظام ولایت، توجہ فرمائیے گا، یہ نظام ولایت پاکیزہ زندگی گزارنے کا ایک سسٹم ہے۔ نام لینا صرف نظام ولایت میں آنا نہیں ہے، سینے سے لگا لینا صرف سینے سے لگا لینا نظام ولایت میں آنا نہیں ہے۔ نام مقدس ناموں کو کھول کر میں نے خود کہا ہے نا پی لینا، یہ نظام ولایت نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں ہمیں دیکھو بھی صحیح، ہماری زیارت بھی کرو، ہمارے ناموں کو مقدس سمجھ کر اپنے ہمراہ بھی رکھو، لیکن اس نظام کی تعظیم کرنے والا وہی ہوگا جو ہمارا اطاعت گزار ہوگا۔ میں نے 2 جملے آپ کے لیے نہج البلاغہ سے لیے ہیں۔ فرمایا وطاعت تعظیما للامامت، اطاعت امامت کی تعظیم ہے۔ سننا ذرا جملے، جب ثانی زہرا کا ہاتھ علی نے عبداللہ کے ہاتھ میں دیا، اجرکم اللہ، زیادہ وقت نہیں ہے، خود عبادت کر لینا، میں بحث کو مکمل کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ادھوری نہ رہ جائے۔ جملے سن لینا۔ تو علی نے ایک جملہ کہا تھا، عبداللہ میری شہزادی حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا مولا ارشاد فرمائیے، کہا عبداللہ لکھو، جب حسین مدینہ چھوڑے گا زینب ساتھ جائے گی۔ اجرکم اللہ، آواز کو ذرا بلند کرو، رحمت کے دروازے کھلے۔
یہ تو ہماری عبادت ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ ہم نے کسی سے کچھ لینا ہے. ہم تو خدا کی رضا کے لیے ہم رو رہے ہیں، چاہتے ہیں سیدہ کی بارگاہ میں اتنے سرخرو ہو جائیں جس حسین کو زہرا روتے روتے تھکتی نہیں تھی. ہمارے آنسو بھی اسی مظلوم حسین کے لیے ہے. جب عاشق میں مادر سے آواز آتی تھی، اماں انا عطشان، اماں میں حسین پیاسا ہوں. اجرکم اللہ عزادارو. حسین نے سامان سفر یا سفر کی تیاری کی. اللہ علی کی بیٹی روتی ہوئی عبداللہ کے سرانے آ کر بیٹھ گئی. جب رونے لگی نہ کہا بنت علی روتی کیوں ہو؟ کہا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تمہیں وہ وعدہ یاد دلانے آئی ہوں. بابا نے کہا تھا نا جب حسین مدینہ چھوڑے گا میری شہزادی ساتھ جائے گی. عزادر عبداللہ نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہا بی بی اگر حسین جا رہے ہیں میں بھی چلتا، مگر میں بستر بیماری پر ہوں. عزادر جب جانے کی اجازت ملی نا، عزادر ہاں گھر سے چادر اٹھا کے جانے والی زینب عزادر جب جانے لگی نا، عبداللہ نے آواز دی میرے آن محمد کو بھی لیتی جاؤ. اجرکم اللہ. سمجھ گئے عزادار؟ میرے شہزادوں کو بھی لیتی جاؤ. اگر وقت آ جائے ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دینا. عزاداروں میں نے روایات میں پڑھا ہے آؤ آج اس بی بی کو روئیں یا اس بی بی کی بارگاہ میں بچوں کا پرسہ دیں جو جی بھر کے اپنے شہزادوں کو نہ رو سکی، جس نے اپنا سب کچھ حسین پہ قربان کر دیا. اجرکم اللہ. ہاں بڑی نورانیت ہوتی ہے اس مجلس میں، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عزادر اس بی بی کو پرسہ دیں جس نے اپنا سب کچھ حسین پہ قربان کر دیا. عزادر شہزادوں کو لے کے چلی. مکہ آیا، مکہ سے کربلا آیا، کربلا میں وقت گزرتا رہا. عزادارو شام شہیداں آ گئی. علی شام شہیداں آ گئی. عزادارو منظر دیکھا حسین نے. علی کی بیٹی اپنے شہزادوں کو سامنے لے کے بیٹھی ہے. بی بی کہہ رہی ہے اے آن محمد کل شہادت کا دن ہے، ماں کو سرخرو کر دینا. جیتے رہو جوانوں، نو عمر بچے بیٹھے ہیں نا. عزادارو ہاں بڑا گریا کرتے ہیں. خدا کی قسم جملے سننا کل میں حیران ہو گیا. ایک نو عمر بچہ تھا، اس نے حسین کی مظلومیت میں چیخ ماری، روح پرواز کر گئی. یہ کل کی بات ہے عزادارو، یہ کل کی بات ہے. بچے بھی حسین پر روتے ہیں. میری آنکھیں اس وقت پر نم ہو گئی. حسین تو کتنا مظلوم ہے، جو دوست رکھتا ہے وہ اپنی زندگی گزارے، مگر جب تیری مظلومیت کی بات آتی ہے وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے. اجرکم اللہ. ہائے حسین اتنا غریب ہے. عزاداروں میں ہاں بی بی لے کے بیٹھیے. کہا کل قربانی کا دن ہے، مجھے سرخرو کر دینا. شہزادے کہتے ہیں اماں دیکھنا ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، کل ایسی جنگ کریں گے دنیا حیران رہ جائے گی. عزاداروں صبح عاشور نمودار ہوئی. علی اکبر کا لاشا آ گیا، قاسم آ گیا. عزاداروں علی کی بیٹی نے اپنی قربانیوں کو لیا، لے کے غریب کربلا کے پاس آئی. کہا بھیا میرا ہدیہ قبول فرمائے. کہا ان کا وارث عبداللہ ہے. کہا بھیا جب میں چلنے لگی تھی عبداللہ نہیں تو کہا تھا جب حسین نرغہ آدھا میں گھر جائے ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کے مرحومین کی اللہ بخشش و مغفرت کرے. ہاں عزادارو ہاں عبداللہ نے ہی کہا تھا قربان کر دینا. عزادارو ہاں عباس و حسین نے بھانجوں کو زینوں پہ بٹھایا. ہائے ہائے جعفر طیار کے پوتے علی کے نواسے میدان کی طرف بڑھنے لگے. عزادارو ارباب مقاتل نے لکھا ہے ماں دعا دیتی رہی، بڑھ بڑھ کے حملے کرتے رہے، شانے سے شانہ ملا کے نہ. عزادارو شہزادے لڑتے رہے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، دشمن بھی زیادہ ہے، مگر جعفر طیار کی شجاعت، علی کی شجاعت کے وارث شہزادے لڑتے رہے. عزادارو ایک مرتبہ حکم ہوا
دونوں بھائیوں کے درمیان لشکر لایا جائے۔ عزادارو لشکر درمیان میں آیا، ایک طرف عون، ایک طرف محمد۔ عزادارو چھوٹا بھائی زین سے گرا، بڑا گھوڑا دوڑا کے سر پہ آیا، کہا اے تڑپنے والے انتظار کرو میں بھی آ رہا ہوں۔ اجرکم اللہ یا زہرا، اجرکم اللہ عزادارو۔ دونوں بھائی محمد بھی شہید ہوئے۔ عزادارو گرتے گرتے نہ عون نے آواز دی، کہا اے مولا ہمارا سلام ہو۔ عزادارو جملے سننا، ہر لاشے کا اٹھانے کا انداز حسین کا مختلف تھا۔ گھوڑا دوڑایا، عزادارو کبھی عون کے لاشے پہ آئے، پھر گھوڑا دوڑایا، کبھی ہاں محمد کے لاشے پہ آئے۔ عزادارو حسین اترے، دونوں بھانجوں کو، ایک کو دائیں کندھے سے لگایا، دوسرے کو بائیں کندھے سے لگایا۔ عزادارو خیمے کی طرف چلے۔ پہلے کیا رواج تھا، حسین لاشیں لے جاتے، زینب وصول کر لیتی۔ جب عون محمد کو لے کے حسین خیمے پہنچے، ام المصائب نظر نہ آئی۔ دیکھو کہیں غش کھا کے تو نہیں گر گئی۔ جب کنیزیں گئی، دیکھا خیمے کے کونے میں سجدے میں سار، اے اللہ تیرا شکر، میری قربانی قبول کر لے، میرے اللہ تو نے مجھے سرخرو کر دیا۔ اجرکم اللہ بھی مصائب کی سطریں ہیں، ذرا ذہن ملاؤ تاکہ عبادت ہو جائے اور محمد کا ماتم ہو جائے۔ قبلہ وہ بی بی جو شکر کر رہی تھی، عزادارو کنیزوں نے سہارا دیا، سہارا دے کے نا ام المصائب کو وہاں لے آئے جہاں اون محمد کربلا کی گرم ریت پر سو رہے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، تم نے ماں کا مصائب سمجھا ہی نہیں ہے۔ جہاں اون محمد کربلا کی عزادارو گرم ریت پر سو رہے تھے۔ اے زینب تیرے صبر کو میرا سلام۔ عزادارو کبھی اون کو دیکھا، کبھی محمد کو دیکھا، کبھی حسین کو دیکھا۔ عزادارو پھر آنکھیں جھکا لیتی ہے، کہیں میرے بھیا کو نہ کہنا پڑے زینب تیرا شکریہ۔ ہائے ہائے، سب کچھ قربان کر کے بھی کوشش کر رہی ہے حسین یہ لفظ ادا نہ کرے۔ عزادارو یہ ماں ہے نا، جی بھر کے نہیں روئی، سجدہ کیا، عزادارو ہاں چلی گئی۔ عزادارو حسین میں مقتل کے جملے پڑھ رہا تھا، یہ وہ ماں ہے، عزادارو زینب وہ ماں ہے جو اپنے شہزادوں کو نہیں روئی، حسین کو روئی ہے۔ عزادارو شام غریباں گزر گئی، 11 محرم کا دن آیا، ہمراہی فرمانا 2 منٹ ہے، 11 محرم کا دن آیا۔ عزادارو زینب وہ ماں ہے جو اون محمد کے جنازوں پہ نہیں گئی، حسین کے مقتل میں ماتم کرتی رہی۔ کوفہ میں عزادارو حسین کا سر دیکھ کے روتی رہی، اون محمد کا ماتم نہیں کیا ہے۔ شام میں عزادارو حسین کو روتی رہی، اون محمد کا ماتم نہیں کیا ہے۔ زندان شام میں بچوں کے سر لینے نہیں اٹھی، حسین کا سر آیا، علی کی بیٹی نے اپنا دامن بڑھا کے سر وصول کر لیا۔ عزادارو شام سے رہا ہو کے زینب کربلا آئی، حسین کا ماتم کیا، اون محمد کو نہیں روئی۔ کربلا سے مدینہ آئی، مدینہ والوں کے ساتھ حسین کا ماتم کیا، اون محمد کو نہیں روئی۔ عزادارو قبر رسول پہ گئی، حسین کا ماتم کیا۔ کیسی ماں ہے، کتنا صبر کرے، عزادارو اون محمد کو نہیں روئی۔ ماں کی قبر پہ آئی، حسین کا ماتم کیا، اون محمد کو نہیں روئی۔ سجاد کے گھر میں رہی، حسین کا ماتم کیا، اون محمد کو نہیں روئی۔ اے ڈیرہ سادات کا ہر عزادار سجاد سے اجازت لے کر زینب اپنے گھر آئی، خالی حجرے دیکھے، خالی مصلے دیکھے، کربلا کا رخیہ